اور صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں بندے سے جو سب سے پہلا عمل پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ یعنی قیامت میں سب سے پہلے جس عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ اگر وہ قبول ہوگی تو دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہاں بھئی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ قبول ہے یا نہیں۔ تو اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عمل بھی ہاں جی اس کا روزہ بھی لے آؤ، حج بھی لے آؤ، باقی جو کیا ہے وہ پھر میزان پر وہ باقی ساری چیزیں بھی لائی جائیں گی۔ اگر نماز رد ہو گئی تو کہا جائے گا بس خدا حافظ۔ اگر نماز رد ہے تو باقی سارے عمل، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، حج ہے، کچھ بھی عمل ہے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نماز ان قبلت ما سواہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو یعنی نماز جو ہے یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ ایک تو نماز کا پڑھنے کے بعد پھر اس کے شرائط کا خیال کرنا، یعنی وہ قبول ہو، ایسی نہیں کہ مثلا بس میں نے پڑھ لی ہے، نہیں، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی نماز پر باقی تمام تر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ قبول ہے تو باقی سارا کچھ قبول، اگر یہ قبول نہیں، حج کیا ہوا وہ بھی ضائع، گرمیوں کے روزے وہ بھی ضائع، باقی اگر کچھ عمل سر انجام دیے وہ سارا کچھ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے، کسی یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے ایسی خدا نخواستہ لکھ دیا ہے، اختراع گری کی ہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ زرارہ نے پوچھا کون سی چیز ان 5 میں افضل ہے، ان 5 میں کون سی چیز افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولایت، ان 5 میں ولایت جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باقی چیزوں کی کنجی ہے۔ ظاہر ہے ولایت کی وجہ سے نماز بھی خود ولایت کی وجہ سے قبول ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے اور باقی سارا کچھ نہیں ہے۔ وہ نماز جس پر سب اعمال کا دار و مدار ہے، خود اس کا دار و مدار ولایت پر ہے، تو ظاہر ہے کہ ولایت سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ولایت کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اور ولایت کے بعد نماز سب سے افضل ہے، یعنی ولایت کے بعد پھر نماز سب سے افضل ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کے عذاب کی شدت سے جہنمی روزانہ 70,000 مرتبہ فریاد کرتے ہیں۔ 70,000 دفعہ باقی جہنم والے، اہل جہنم جو پہلے ہی عذاب میں ہیں، لیکن وہ عذاب ایک اتنا شدید ہے، ایک وادی ہے جہنم کا، اس کو دیکھ کر باقی جہنمی جو ہیں وہ روزانہ 70,000 مرتبہ فریاد کرتے ہیں، آہو بکا فریاد۔ اس میں آگ کا ایک گھر ہے، اس گھر میں آگ کا ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں ایک صندوق ہے جس میں ایک سانپ ہے، اس سانپ کے 1,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 1,000 منہ ہے، اور ہر منہ میں 1,000 دانت ہیں، اور ہر دانت کی لمبائی 1,000 گز ہے۔ انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اتنا شدید عذاب یہ آخر کس کے لیے خدا نے تیار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے اور نماز ترک کرنے والے کے لیے، یعنی شرابی اور تارک نماز، یہ 2 قسم کے افراد جو ہیں یہ ان کے لیے
یہ عذاب رسول کائنات جو صادق و امین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا شدید عذاب جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بچھو کی ایک قسم سے ایک چیز دوزخ سے نکلے گی، یعنی بچھو ٹائپ کی ایک چیز دوزخ سے نکلے گی، جس کا سر 7ویں آسمان پر اور دم زمین کے اندر، اور منہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا، اور وہ کہے گی وہ لوگ کہاں ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے اور کہیں گے تو کن لوگوں کو چاہتی ہے، یعنی خدا سے لڑے تھے سے مراد تیری کیا ہے؟ وہ کہے گی 5 لوگوں کو۔ نمبر 1 نماز ترک کرنے والے، نمبر 2 زکوٰۃ سے انکار کرنے والے، نمبر 3 سود کھانے والے، نمبر 4 شراب پینے والے، اور نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بہرحال گزر گئی ہے۔ تو اب یہ پیچھے کا جو ہے یہ خلاصہ، اب دیکھیں کہ کتنا شدید نماز جو ہے اس کو ہمارے ہاں جو ہے بد نصیبی ہے کہ اس کو بہت زیادہ گرایا گیا، اس کو بہت زیادہ، اب اس میں کچھ جہالت کا حصہ ہے اور کچھ سازش کا حصہ ہے، کچھ بھی سمجھ لیں، اور زیادہ تر جو ہے خود ہماری اپنی جہالت اس میں، اس کا زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اچھے طریقے سے اس پر یعنی مطالعہ کیا ہوتا، دیکھا ہوتا، غور کیا ہوتا، تو صرف غور نہیں کیا جاتا، وگرنہ کیا قرآن کریم کا ایک سورہ والعصر کافی نہیں ہے؟ صرف سورہ والعصر ہی اگر دیکھ لیں تو خالی سورہ اگر شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان اتنا کامل ہو کہ زبان خدا پر یعنی فرمان خدا پر ہمارا یقین ہو۔ اب وہ خدا اس کتاب مقدس میں واضح فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی، قسم اٹھا کے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، سوائے آمنو عملوا الصالحات اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 کام کرنے والوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے خسارے میں۔ اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے، بھرا ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی شرک اور اسلام و ایمان میں فرق نماز ہے، نماز فرق ہے۔ اگر نماز بندہ تارک صلاۃ ہو جاتا ہے، ایسی مجبوری کے جس میں یا بیماری جس میں نماز یاد ہی نہ رہے، اس کے علاوہ نماز کا چھوڑ دینا، انکار کر دینا، ظاہر ہے وہ مشرک قرار دیا گیا۔ یہ حدیث اور ساری چیزیں گزر گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نماز کو اتنا خدا معافی عطا فرمائے اتنا زیادہ گرایا گیا، اس کی اہمیت کو اتنا کم اور معمولی سمجھا گیا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے بغیر بھی نجات جو ہے وہ یقینی ہے، جبکہ یہ سراسر قرآن کریم اور خود محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کے فرامین کی مخالفت ہے، الٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے نماز سے متعلق اور باقی احکام سے متعلق، محمد و آل محمد آپ کے سامنے یہ احادیث ہیں، اس کے علاوہ کتنی احادیث گزر چکی ہیں پہلے، یہ گزری ہوئی میں سے چند احادیث گزارش کی ہیں۔ تو اب یہ احادیث ساری سامنے، اگر معصومین کے فرامین، یعنی وہ جس کی محبت، کیسی عجیب بات ہے، جس کی محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، عشق رکھتا ہوں، مودت رکھتا ہوں، اسی کی بات کو میں اہمیت نہیں دے رہا، یہ کیسی مطلب محبت اور عقیدت ہے کہ اس کی بات کو غور نہیں کیا، اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بغیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں 2 ٹوک لفظوں میں جن کی وجہ سے ہم جعفری ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ ہماری شفاعت تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے واضح لفظ کیا ہوں؟
وہ ہماری شفاعت تک نہیں پہنچ سکتا جو نماز نہیں پڑھنا علیحدہ ہے، جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اور یہ اہمیت نہ دینا، یہ حقیر سمجھنا، یہ بھی گزر چکا ہے کہ حقیر سمجھنے سے ایک مراد یہ ہے کہ شرائط نماز کا لحاظ نہ کرنا، یعنی نماز بھی پڑھے اور پھر ساتھ وہ کام جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی ان کو بھی کرتا رہے، جو وہ کرتا ہے اس پہ وہ اس کا دل شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ کی طرف نہیں آتا۔ مثلا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، دوسروں کا حق غصب کر لینا، جھوٹ بولنا، غیبت، نشہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ کام بھی کرے اور ساتھ نماز بھی پڑھے، تو اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اس نے نماز کو حقیر سمجھا، یا نماز کو جلدی جلدی پڑھنا، یہ بھی حدیث میں آیا، تفصیلات گزر چکی ہیں۔ نماز کو حقیر سمجھنا، نماز کو بے توجہی سے پڑھنا، یہ بھی نماز کو حقیر سمجھنا ہے۔ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، جان بوجھ کر بیٹھے ہیں گپوں میں، اذان ہوئی ہے، نماز کا ٹائم، بلکہ معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کی تیاری نہیں کرتا وہ نماز کی بے عزتی کرتا ہے، وہ نماز کی بے ادبی کرتا ہے۔ یعنی نماز کا وقت ہونے سے پہلے 5-10 منٹ پہلے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے جانا۔ تو یہ معصومین نے نماز کو اتنی زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے دین مبین کے اندر، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ نماز کو اتنا زیادہ خدا معافی عطا فرمائے کم اہمیت کیا گیا، اتنا زیادہ اس کو وہ کیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر نماز، معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت نہیں ملے گی بے نماز کو، نماز کو حقیر سمجھنے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر نماز کے میں جنت میں جاؤں گا۔ یعنی وہ شفاعت معصوم سے ہٹ کے کون سا راستہ اس نے تلاش کیا ہوا ہے، یہ اللہ ہی جانے یا وہ جانے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا چہرہ ہے، ظاہر ہے، جس سے اس چیز کی شناخت و پہچان ہوتی ہے، جو اس کے تمام اجزاء سے زیادہ محترم ہوتا ہے۔ پورے بدن میں سب سے زیادہ محترم، قابل احترام چیز چہرہ ہے، ظاہر ہے۔ چنانچہ تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، یعنی تمہارا دین جو ہے اس کا چہرہ نماز ہے۔ تم میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ نماز کو خراب کرے یا بگاڑے، کیونکہ وہ ایمانداری کے بدن کے چہرے کی طرح ہے۔ یعنی ایمان کا چہرہ، ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، یعنی میرا، ہر بندے کا، ہم میں سے جو میرا دین ہے اس کا چہرہ نماز ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یعنی میں نے خود اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا ضرورت ہے، خود اپنے آپ کا اگر محاسبہ کرنا ہو بیٹھ کر کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، اگر خود بیٹھ کر حساب کروں تو مجھے سب سے پہلے اپنی نماز دیکھنی ہے کہ میری نماز اول ہے یا نہیں، پھر ہے کے بعد کس درجے کی ہے، کیسی نماز ہے۔ وہ ویسی نماز ہے کہ جو نماز مجھے دنیا سے غافل کر دے، یعنی اس میں بس خدا اور محمد و آل محمد یا امام وقت یا بس یعنی میں اور خدا رہ جاتے ہیں، ایسی نماز۔ پھر وہ نماز کتنی ایسی ہے، جتنی میری نماز ایسی ہے کہ جو میں اور اللہ باقی رہ جاتے ہیں، باقی ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے، اتنا میرا ایمان کامل ہے، اور جتنی نماز میری دنیا داری کے ساتھ ہے اتنا میرا ایمان جو ہے وہ درجے میں کم ہے۔ تو مجھے اس چیز میں پھر اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے کوشش کرنی ہے، اگر واقعاً میں مومن حقیقی بننا چاہتا ہوں، شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بننا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ مجھے پھر اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ دینی ہوگی کہ میری نماز ایسی بنے۔ اگر نماز ایسی بن گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ